ارے اس آیت کریمہ پر تھوڑا سا اور غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم۔ اب یہ دعا یدعو سے واحد کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا۔ اب بلانے والی دو ہستیاں ہیں، پیچھے ذکر دو ہستیوں کا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے، ہستیاں دو ہیں، صیغہ اللہ کریم نے واحد کا استعمال کیا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت نال درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت کے صدقے سے آج ہمیں 1445 ہجری ماہ ربیع الاول اور ربیع الاول کا آج تیسرا جمعہ ہے، جمعہ المبارک کی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہمیں سن سنا کے یاد رکھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ذی احتشام، پچھلے جمعہ المبارک میں آپ نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کے حوالے سے چند ایک باتیں سماعت فرمائی تھی، اور موضوع تھا ورفعنا لک ذکرک، اور ایک دو ہی باتیں ہوئی تھی کہ وقت ختم ہو گیا تھا، اور آج اس موضوع کو ہم مکمل کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے کلام مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اس طرح بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس آیت کریمہ کی تھوڑی سی وضاحت ہوئی تھی اور دو حدیثیں آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی۔ اور کائنات یہ سجی ہے، پوری کائنات میں یہ درخت نظر آتے ہیں، ہر چیز نظر آتی ہے، اس میں اللہ اور اللہ کے محبوب کی شان نظر آتی ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ مدینہ المنورہ میں ایک اونٹ وہ وحشی ہو گیا، کاٹنے لگ گیا لوگوں کو۔ اب حال یہ تھا کہ وہ مدینہ شریف کے ایک باغ میں موجود تھا، کوئی آدمی بھی اس اونٹ کے قریب نہیں جاتا تھا، کیونکہ جو بھی اس اونٹ
کے قریب جاتا تھا وہ اونٹ اس کو کاٹ لیتا تھا، اس کو مارتا تھا۔ اب حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا گزر وہاں سے ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس باغ میں جاتا ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ اس باغ میں نہ جائیں، حضور اس باغ میں ایک بپھرا ہوا اونٹ ہے، ایک وحشی اونٹ ہے، حضور کہیں آپ کے نرم و نازک جسم کو نقصان نہ پہنچائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں اس باغ میں جاؤں گا۔ اب شان دیکھنا حضور کی، مقام دیکھنا حضور کا، حضور کے ذکر کو اللہ کریم نے کیسے بلند کیا ہے۔ جب حضور اس باغ میں تشریف لے کے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم اس باغ میں لگے، وہ اونٹ دوڑا دوڑا آیا جو ہر کسی کو کاٹتا تھا، جو اونٹ ہر کسی کو جو ہے کاٹتا تھا، مارتا تھا، کوئی آدمی اس اونٹ کے قریب نہیں جاتا تھا۔ جب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں گئے، حضور کے قدم اس باغ میں لگے، وہ اونٹ دوڑا دوڑا آیا اور سر اس نے اپنا حضور کے قدموں میں رکھ دیا اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے حضور کے قدموں کے بوسے لے رہا ہو، جیسے حضور کے قدموں کے بوسے لے رہا ہو۔ اور صحابہ نے یہ منظر دیکھا، یہ اس حسین انداز کو دیکھا تو صحابہ نے دیکھ کے کیا خوب حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے سے بیان فرمایا، جب صحابہ نے بھی حضور کی شان دیکھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ، کائنات کی ہر شے سوائے فرمایا سرکش جنوں اور انسانوں کے ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا ہر شے جانتی ہے۔ میرے عزیز غور کرنا، کائنات میں جس چیز پر بھی شے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ مائک بھی ایک شے ہے، یہ ٹیبل بھی ایک شے ہے، یہ موبائل بھی ایک شے ہے، یہ دروازہ بھی ایک چیز ہے، یہ کھڑکیاں بھی ایک چیز ہیں، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، یہ درخت، یہ پھل۔ حضور نے فرمایا کہ ہر شے، فرمایا کل شیء، ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ارے مقدر والے ہو تم، ارے قسمت والے ہو تم کہ تمہیں اللہ نے حضور کا امتی پیدا کیا ہے۔ ارے تم تو جانتے ہو حضور کی شانیں، تم تو حضور کا مقام جانتے ہو، لیکن حضور وہ نبی ہیں، حضور وہ مقام والے رسول ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ارے تم نے تو جاننا ہی ہے، کائنات کی ہر چیز مجھے جانتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ فرمایا جس طرف تم کان کرو گے، جس طرف بھی کائنات کی کسی بھی چیز کی طرف دھیان کرو گے، تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی شان کے جلوے نظر آئیں گے۔ اور یہاں تک ہی نہیں، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، مختلف طرق سے یہ کتابوں میں حدیث آئی ہے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے جب زمین سے نیچے تشریف لے کے آئے اور زمین میں آ کے اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کی، اللہ سے بخشش طلب کی کہ مالک ہمیں معاف کر دے، مالک ہمیں معاف کر دے۔ کئی سال گزر گئے، سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی معافی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ ابھی قبول نہیں ہوئی۔ ایک دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر کے دوران آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور نگاہیں اٹھا کے عرض کیا کہ اے رب العالمین، یا رب العالمین، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بخش دے۔ اب اللہ نے آگے سے سوال کیا، اے پیارے آدم، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کیسے ہوا؟ تو پیارے آدم نے عرض کیا یا رب العالمین، جب میں نے آنکھ کھولی، آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے عرش پہ دیکھا کہ عرش کے پائے پہ مالک جہاں تیرا نام لکھا ہے، تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام لکھا ہے، میں نے دیکھا وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مالک جب یعنی تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام دیکھا تو میں سمجھ گیا
گیا کہ جس نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، بڑی عظمت والی ہستی ہے۔ اس لیے مالک میں نے تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کیا ہے۔ اب اللہ کا انداز محبت دیکھنا، اللہ کا انداز تکلم دیکھنا، انداز گفتگو دیکھنا۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے آدم، اتنی بڑی ذات کا وسیلہ، اتنے پیارے نام کا وسیلہ، اور صرف اپنی بخشش کا سوال، صرف اپنی بخشش کا سوال۔ فرمایا اے آدم، جس نام کا آج تم نے وسیلہ پیش کیا ہے، اگر اس نام کا وسیلہ پیش کر کے اپنی پوری اولاد کی بخشش میں خدا سے مانگتا، میں خدا اس نام کے، اس نام نامی، اسم گرامی کے وسیلہ سے میں تیری پوری اولاد کی بخشش فرما دیتا، تیری پوری اولاد کی بخشش فرما دیتا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا یہ اسم محمد ہے، یہ میرا محبوب ہے۔ کہا اے آدم، اگر اس محبوب کا وسیلہ تو پیش کرتا اور پوری اولاد کی بخشش مانگتا تو میں تیری پوری اولاد کی بخشش کر دیتا۔ یہ نبی رحمت، یہ شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ حضور کا مقام ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ کائنات میں سب سے وسیلہ جس نے پیش کیا وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور جس ہستی کا پیش کیا وہ امام الانبیاء ہیں۔ پتہ چلتا ہے اگر مشکل آ جائے، اگر مصیبت آ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم میں حضور موجود ہیں۔ ہم ہاتھ اٹھائیں اللہ کی بارگاہ میں، عرض کریں مالک تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے، تجھے تیرے محبوب کا وسیلہ دیتے ہیں، مالک ہماری اس پریشانی کو دور فرما۔ اگر یقین کامل ہوگا تو اللہ آج بھی تمہاری مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ یہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ مقام اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا۔ اور یہاں تک ہی نہیں، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے محبوب، جہاں جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں وہاں میرا بھی ذکر ہوگا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ذکر محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دراصل اللہ ہی کا ذکر ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی یا محمد یا محمد یا محمد کرتا رہتا ہے، علماء کہتے ہیں فرشتے لکھیں گے نیکیاں، اور لکھنے والے فرشتے یہی لکھیں گے کہ یہ ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتا رہا ہے۔ ذکر مصطفیٰ دراصل ذکر خدا ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ پہلی حدیث مبارکہ یہی دلیل ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں میرا ذکر ہوگا۔ اب کائنات کی ابتدا دیکھیں، کائنات کی انتہا دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام نے اگر اللہ کا ذکر کیا تو اللہ کے ساتھ مصطفیٰ کریم کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام نے اگر اللہ کا ذکر کیا تو اللہ کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام نے اگر اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اگر اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ سارے نبی آ گئے، صحابہ آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق آ گئے، اگر انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ حضرت عمر آ گئے، اگر اللہ کا ذکر کیا، ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ حضرت عثمان آ گئے، اگر اللہ کا ذکر کیا، ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ حضرت علی آ گئے، اللہ کا ذکر ہے، ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ سیدہ فاطمہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ امام حسن ہے، اللہ کا ذکر ہے، ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ امام حسین آ گئے، کربلا کا میدان آ گیا، کربلا کے میدان میں اگر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی تو ساتھ مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوا۔ امام زین العابدین آ گئے، امام زین العابدین نے اگر اللہ کا ذکر کیا، ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ امام محمد باقر آ گئے، امام محمد باقر نے
اگر اللہ کا ذکر کیا، ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کیا، امام جعفر صادق آ گئے، امام جعفر صادق نے اگر اللہ کا ذکر کیا، ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کیا، امام موسیٰ کاظم آ گئے، امام موسیٰ کاظم نے اگر اللہ کا ذکر کیا، ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کیا، امام تقی آ گئے، امام نقی آ گئے، امام حسن عسکری آ گئے، امام مہدی آ گئے، داتا صاحب آ گئے، امام الاولیاء سید الاولیاء حضور غوث اعظم نے اگر بغداد کے منبر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا ہے تو ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے۔ ارے کائنات کی ابتدا ہوئی، کائنات کی انتہا ہوئی۔ آج دیکھ لو، اگر مؤذن اذان دیتا ہے تو اذان میں کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان فرمایا مکمل نہیں ہوگی۔ کہا مکمل کیسے ہوگی؟ کہا اذان میں اگر اللہ کا نام لینا ہے تو اذان میں مصطفیٰ کا بھی نام لو، اذان میں کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن اذان میں مصطفیٰ کا ذکر لیتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، اقامت آ گئی۔ میں اگر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، بھائیو ہماری نماز آ گئی۔ نماز میں اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کہا نماز مکمل نہیں ہوگی، ساتھ میرے محبوب پر سلام پڑھنا ہے، کہا اللہ کا ذکر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے تو کہنا ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ کہا یہیں بھی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ ارے نمازی درود پڑھ، جب تم میرے ذکر کے ساتھ میرے محبوب کا ذکر کرے گا تب تیرا ذکر قبول کروں گا، تب تیرا ذکر قبول ہوگا۔ ارے کائنات میں جہاں جہاں اللہ نے فرمایا محبوب میرا ذکر ہوگا، وہیں وہیں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ کوئی مجلس ایسی نہیں ہوگی، ارے وہ ذکر تو قبول ہی نہیں ہوتا جو صرف اللہ اللہ کیا جائے، ساتھ مصطفیٰ کریم کا ذکر نہ کیا جائے۔ کتب پڑھ لیں، کتابیں پڑھ لیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے ایک آدمی 1000 سال اس کی زندگی ہو، وہ کہے لا الہ الا اللہ، 2000 سال ہو وہ کہے لا الہ الا اللہ، کہا لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کہا اس کا ذکر قبول تب ہی ہوگا جب لا الہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کہے گا، جب محمد رسول اللہ کہے گا۔ کہا 1000 سال کرتا رہے، 2000 سال کرتا رہے، اور اسی لیے ہم ایسے نہیں کہتے کہ اکیلا ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان یہ خدا نہ کرے۔ ارے ذکر خدا قبول ہی تب ہوتا ہے جب تک ذکر مصطفیٰ نہ کیا جائے، ذکر خدا اکیلا قبول نہیں ہوتا۔ ارے دنیا میں تم نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں، اللہ اللہ تو کرتی ہیں، لیکن کہا تم مسلمان نہیں ہو، کافر ہو، اللہ کو مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتے ہیں۔ کہا مسلمان نہیں ہو، تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ کہا جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ کہا جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کر لو، حضور کا دامن پکڑ لو، سمجھ لو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ہے ذکر مصطفیٰ۔ کہا جہاں محبوب تیرا ذکر ہوگا وہاں میرا ذکر ہوگا۔ اور میں نے کہا تھا کہ ذکر مصطفیٰ دراصل ذکر خدا ہے۔ آؤ اس پر دوسری دلیل بھی سماعت کرو۔ کلام مجید کی آیت ہے، پہلے بھی آپ نے سماعت کی ہوگی، آج پھر سماعت کریں۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار لوگو، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، دلوں کا سکون ہے اللہ کے ذکر میں۔ اب یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھ لی، اس آیت کریمہ کے تحت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ وہ مقدس ہستی ہیں، وہ پاکیزہ ہستی ہیں کہ جن کو جاگتے ہوئے 70 سے زیادہ مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور کا جنہوں نے دیدار کیا ہے، یہ امام جلال الدین سیوطی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی یہ آیت کریمہ لکھتے ہیں، ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں، وہ حضرت مجاہد کے حوالے سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں جو کہا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، کہا اللہ کے ذکر سے مراد ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر مصطفیٰ سے مراد ذکر صحابہ ہے۔ ایک آدمی یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کہتا رہے، کہا کہ فرشتے لکھیں گے اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اور کہا کہ ایک آدمی یا مصطفیٰ یا صحابہ کا نام لیتا رہے، یا ابو بکر کہے، یا عمر کہے، یا عثمان کہے، یا علی کہے، کہا اس کے نامہ اعمال میں فرشتے لکھیں گے اس نے مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے۔
اس نے مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے۔ یہ غور کریں، آیت کریمہ پہلے بھی سنی تھی لیکن تفسیر آج امام جلال الدین سیوطی کی زبان سے سنی۔ کہا کہ ذکر مصطفیٰ دراصل ذکر خدا ہی ہے، ذکر مصطفیٰ کرنا دراصل ذکر خدا کرنا ہی ہے۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ آؤ بھائیو، اور بھی حدیث مبارکہ سماعت کرو، محشر کا میدان ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کریم دو حافظ قرآن، ان کے بارے میں ارشاد فرمائے گا اے جبریل ان دونوں کو جہنم میں لے جاؤ۔ کہا کہ جب جہنم میں لے جایا جائے گا، جہنم کے قریب جائیں گے وہ دونوں حافظ قرآن، کہا کہ جبریل نے دونوں کو پکڑا ہوگا اور جبریل ذکر کریں گے، ذکر مصطفیٰ کریں گے۔ اب محشر کا میدان ہے، محشر کے میدان میں جبریل ذکر کیا کرے گا؟ ذکر مصطفیٰ کرے گا، حضور کا نام لے گا، حضور کا ذکر کرے گا، حضور کی ثنا کرے گا، حضور کی تعریف کرے گا، ذکر مصطفیٰ کرے گا۔ کتابوں میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جب وہ میرا ذکر کرے گا، جبریل میرا ذکر کرے گا، کہا کہ ذکر کرے گا، جہنم کی آگ ان حافظوں کو کچھ نہیں کہے گی۔ کہا میرے ذکر کی وجہ سے وہ آدمی فرمایا جہنم سے بچ جائیں گے، اللہ میرے ذکر کی وجہ سے ذکر جاری ہوگا جبریل کی زبان پر، کہا میرے ذکر کی وجہ سے اللہ دو حافظوں کی نجات کر دے گا، اللہ ان کو بخش دے گا۔ اب غور کریں، اب یہ حدیث مبارکہ علماء نے لکھی ہے، کہا محشر کے میدان میں جبریل ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے اور ذکر مصطفیٰ سے رہائی مل رہی ہے، جنت مل رہی ہے۔ کہا یہ جو جنت مل رہی ہے، یہ جو رہائی مل رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے ذکر مصطفیٰ کرنا دراصل ذکر خدا کرنا ہی ہے، دراصل ذکر خدا کرنا ہی ہے۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، آگے بھی احادیث سماعت کریں۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، حضور کے صحابہ بھی موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ایک بوڑھی عورت، اس کا نوجوان بیٹا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کہا جب انتقال ہوا ہم صحابہ کی جماعت اس بوڑھی عورت کے گھر گئے، تعزیت کے لیے گئے، جا کے کہا کہ اللہ نے یہ جو کیا ہے اس پر افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا کہ آپ کا جوان بیٹا تھا۔ وہ بوڑھی عورت حضرت انس کہتے ہیں اٹھی ہے، اٹھ کے اس نے تازہ وضو کیا ہے، وضو کر کے اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ کہا دعا کے کیا الفاظ تھے؟ دعا کی ہے اے مالک جب ہم نے مدینے میں ہجرت کی تھی تو ہم نے ہجرت صرف اور صرف تیرے لیے کی تھی اور تیرے رسول کے لیے کی تھی، مالک ہمارا دوسرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو مالک میں بوڑھی ہوں اور میں بوڑھی پر یہ صدمہ نہ ڈال کہ میرا جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس عورت نے حضور کے نام کا وسیلہ دیا کہ مالک ہجرت صرف تیرے محبوب کی خاطر، تیری خاطر کی تھی، تو مالک صدمہ نہ ڈال مجھ بوڑھی عورت پر۔ کہتے ہیں حضرت انس اس عورت نے دعا مانگی، ابھی دعا کہتے ہیں پوری نہیں ہوئی، جو بیٹا انتقال کر گیا تھا کہتے ہیں فوراً اس میں روح آئی، اس نے ہلنا شروع کیا، جسم میں جان آ گئی، وہ زندہ ہو گیا ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے، وہ ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے، حضور کے نام کی وجہ سے، ذکر خدا کی وجہ سے وہ بیٹا زندہ ہو گیا، کیونکہ مدینے میں حضور آئے تھے، صحابہ بھی حضور کے ساتھ آئے تھے۔ اس عورت نے دعا کی مالک تیرے محبوب کے لیے ہجرت کی ہے اور کسی کے لیے ہجرت نہیں کی۔ کہا جب محبوب کا نام اللہ کی بارگاہ میں لیا، اللہ نے فوراً دعا قبول کی اور دعا قبول کرتے ہوئے اللہ نے جوان بیٹے کو زندہ کر دیا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں وہ بوڑھی عورت زندہ رہی، کافی سال زندہ رہی۔ کہا کہ جب اس عورت کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے بعد اس نوجوان بیٹے نے زندگی گزاری، کہا لمبی زندگی گزاری، بڑھاپے کی حالت میں دوبارہ اس کو جو ہے موت آئی۔ اب غور کریں، ارے نام مصطفیٰ کی وجہ سے اگر اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو آج نام مصطفیٰ کی وجہ سے ہمارے جو قلب مر چکے ہیں، ہمارے جو دل مردہ ہو چکے ہیں، ذکر خدا سے غافل ہیں، ذکر مصطفیٰ سے غافل ہیں، حضور کی سنت سے غافل ہیں، حضور کی شریعت سے غافل ہیں، اگر آج بھی ہم ذکر مصطفیٰ کرنا شروع کر دیں تو اللہ حضور کے ذکر کی وجہ سے ہمارے مرے ہوئے دلوں کو زندہ کر دے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ارے کوئی مانگنے والی زبان تو ہو، حضور سے کوئی مانگے تو صحیح،
حضور سے کوئی سوال تو کرے۔ آج بھی اگر کوئی سوال کرتا ہے تو حضور ضرور عطا کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ کرنا دراصل ذکر خدا ہی کرنا ہے۔ آؤ یہ تو تم نے حدیث سماعت کی، اور ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین میں آئے، اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو جب زمین میں اتارا تو زمین میں حضرت آدم علیہ السلام انڈیا کے علاقے سراندیپ، وہاں ایک قریب علاقہ ہے سراندیپ میں اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی مرتبہ جب زمین میں اتارا، اس علاقے کا نام تھا سراندیپ۔ وہاں جب آدم علیہ السلام کو اتارا، آدم علیہ السلام نے زمین دیکھی، وحشت محسوس کی، خوف محسوس کیا۔ جب خوف محسوس کیا، جب وحشت محسوس کی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو زمین میں اتارا۔ جبریل علیہ السلام کو کہا، اے جبریل آدم کے پاس میرا ذکر بھی کر، میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی کر۔ کہا جب میرا ذکر کرے گا، میرے مصطفیٰ کا ذکر کرے گا، آدم علیہ السلام سے خوف، آدم علیہ السلام سے وحشت دور ہو جائے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین میں آئے، اور زمین میں آ کے جبریل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے قریب اذان پڑھی، ذکر خدا بلند کیا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، تو ساتھ یہ بھی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہا جب اذان مکمل ہوئی، آدم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا، آدم علیہ السلام سے وحشت دور ہو گئی۔ تو یہ بھائیو ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں، آپ بڑی مشکل میں ہیں، بڑے وظائف ہیں، جو بھی اللہ کے نام کا وظیفہ کرو گے، حضور کے نام کا وظیفہ کرو گے، اس کا اثر ہوگا۔ لیکن میرے بھائیو اذان ایک ایسا وظیفہ ہے، اگر کوئی مشکل میں ہو، کوئی مصیبت میں ہو، اذان پڑھنی شروع کر دو۔ حقیقت بات ہے، منٹوں میں آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ اذان ایسا ایک کامل وظیفہ ہے۔ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، اچانک روڈ بند ہو گیا، آگے رش آ گیا، وہاں پر بھی اذان پڑھنی شروع کر دو گے، ایک مرتبہ اذان پوری نہیں ہوگی کہ اللہ کریم راستے کھول دے گا۔ یہ اذان کا ایسا وظیفہ ہے، اگر کوئی مشکل آ جائے، اگر کوئی مصیبت آ جائے، چلتے ہو، پھر رہے ہو، کہیں پر بھی ہو، یا ذکر خدا کرو، ذکر مصطفیٰ کرو، اذان پڑھنی شروع کر دو، اللہ مشکل دور کر دے گا۔ یہ اذان ایک ایسا وظیفہ ہے، خوف میں ہو، حراست میں ہو، اور یہ آدم علیہ السلام زمین میں آئے، خوف محسوس ہوا، وحشت محسوس ہوئی، اللہ نے جبریل کو حکم دیا جبریل اذان پڑھو، جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی، اللہ نے سارا خوف دور کر دیا۔ خوف میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، اذان پڑھو، اللہ کریم خوف، مصیبت، پریشانی دور کر دے گا۔ یہ ہے، اور یہ تو تھی حدیثیں۔ آؤ قرآن کی آیات سے بھی پتہ چلے گا کہ ذکر مصطفیٰ دراصل ذکر خدا ہی ہے۔ کلام مجید کی آیت کریمہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اے مومنو، جب تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول بلائیں، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اب غور کرنا، یہ آیت کریمہ آپ نے سماعت کی ہے، بخاری شریف ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں، حضور علیہ السلام نے پکارا، کہا اے ابو سعید میری بات سنو۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں میں نماز تھا، میں نے نماز جاری رکھی، میں نے جلدی سے نماز کو مکمل کیا، نماز مکمل کر کے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حکم فرمائیے، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ کہتے ہیں جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا کیونکہ میں نے نماز کو مکمل کیا۔ حضور فرماتے ہیں اے ابو سعید میں نے کب کی تجھے آواز دی ہے اور تو نے آنے میں لیٹ کیوں کر دی، دیر کیوں کر دی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز میں تھا، میں نے کہا کہ میں نماز پوری کر لوں پھر میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ اب حضور نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا، کہا اے ابو سعید تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم۔ فرمایا کہ جب تمہیں اے ایمان والو اللہ بلائے اور اللہ
اللہ کے رسول بلائیں اور اللہ کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ کہا چاہے تم نماز میں ہو اسی وقت حاضر ہو جاؤ۔ ارے یہ آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے تحت علماء نے یہ حدیث بھی لکھی ہے، ساتھ یہ تفسیر بھی لکھی ہے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران حضور کہتے ہیں کہ اے صحابی ادھر آؤ، میری بات سنو، یہ فلاں کام کر کے آؤ۔ کہتے ہیں کہ وہ صحابی جاتے ہیں، وہ کام کر کے آتے ہیں۔ اب 2 رکعت مکمل ہو گئی تھی، اب 2 رکعت کے بعد حضور نے بلایا، کہا حضور کا کام کرنے کے لیے گئے اور واپس آئے، کہا کہ واپس آ کے اب وہ آدمی نماز سے باہر نہیں گیا، اب وہ آدمی وہیں سے نماز شروع کر لے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ کہا کہ یہ دراصل حضور کی اطاعت میں ہے تو دراصل اللہ کی اطاعت میں ہے، دراصل یہ اللہ کا حکم مان رہا ہے۔ ارے اس آیت کریمہ پر تھوڑا سا اور غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم۔ اب یہ دعا یدعو سے واحد کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا۔ اب بلانے والی 2 ہستیاں ہیں، پیچھے ذکر 2 ہستیوں کا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے، ہستیاں 2 ہیں۔ صیغہ اللہ کریم نے واحد کا استعمال کیا، چاہیے یہ تھا کہ صیغہ بھی تثنیہ کا استعمال ہوتا، اللہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کرتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ، لیکن صیغہ اللہ کریم نے واحد کا استعمال کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے رسول کا بلانا، میرے رسول کا حکم ماننا، میرے رسول کی اطاعت کرنا، یہ دراصل میں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، یہ دراصل میں اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اور یہی نہیں، آگے آیت کریمہ سماعت کریں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہا کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، جس نے میرے رسول کا حکم ماننا، دراصل اس نے میں اللہ کی اطاعت کی ہے، دراصل اس نے میں اللہ کا حکم ماننا ہے۔ کہا ذاتیں تو 2 ہیں لیکن بات ایک ہی ہے، جو حکم مصطفیٰ کا ہے وہی حکم خدا کا ہے، جو اطاعت مصطفیٰ کی ہے وہی اطاعت خدا کی ہے۔ جو حضور کی غلامی میں آ گیا، جس نے حضور کا حکم مان لیا، جس نے حضور کو راضی کر لیا، اور جس نے حضور کا حکم مانا، حضور کو راضی کر لیا، دراصل اس نے عرش کے خالق کو راضی کر لیا، کیونکہ حضور کو راضی کرنا، حضور کا حکم ماننا، یہ دراصل اللہ کریم کا حکم ماننا ہے۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، آگے کلام مجید سماعت فرمائیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب، اللہ فرماتا ہے تیرے رب کی قسم اے محبوب، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ محبوب اپنے آپس کے معاملات میں تمہیں حاکم تسلیم نہ کر لیں، اپنے آپس کے معاملات میں تمہیں حاکم تسلیم نہ کر لیں، تمہیں رہنما تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ دراصل ذکر خدا ہے، حضور کا حکم ماننا دراصل خدا کا حکم ماننا ہے، حضور کی اطاعت کرنا دراصل خدا کی اطاعت کرنا ہے۔ ارے یہ مصطفیٰ کریم کا مقام ہے جو اللہ نے فرمایا محبوب جہاں تیرا ذکر ہوگا وہیں میرا ذکر ہوگا۔ کلام مجید پڑھ کے دیکھیں، کلام مجید میں اگر اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ ارے اللہ نے ہر جگہ اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ساتھ رکھا ہے، تو اگر کوئی جدا کرے تو دراصل وہ مسلمان نہیں رہتا، مسلمان ہوتا ہی تب ہے جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ حضور کا ذکر بھی کرے، محمد رسول اللہ بھی کہے، اس وقت آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اس وقت آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ دراصل ذکر خدا ہی ہے۔ یہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ارے حضور کا ذکر کہاں تک بلند ہے، حضور کا مقام کہاں تک بلند ہے؟ میدان محشر ہے، محشر کا میدان جب لگے گا 50,000 سال کا دن ہوگا، اور
سخت گرمی کا دن ہوگا، زمین تانبے کی طرح ہوگی، آدمیوں کے جسموں سے پسینہ نکل رہا ہوگا، کوئی اپنے پاؤں تک پسینے میں ہوگا، کوئی اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی ناف تک، کوئی گردن تک، کوئی سارے کا سارا پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ یہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اب 50,000 سال کا دن ہوگا، یہ حدیث سماعت کرنا، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ 50,000 سال کے دن میں یہ لوگ کہیں گے کہ کوئی حساب کتاب ہو، کہیں جانا ہو، اچانک اللہ کریم یہ سارے لوگوں کے دلوں میں ایک خیال ڈالے گا۔ اللہ کہے گا کہ آج اگر میری بارگاہ میں آنا ہے، آج اگر حساب کتاب جلدی کروانا ہے، آج اگر اس سختی سے جان چھڑوانی ہے تو کہا کہ سفارشی تلاش کرو۔ آدم علیہ السلام کے پاس کہا کہ کوئی سفارشی تلاش کرو۔ اب یہ ساری امتیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، یہ کہیں گی آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، مسجود ملائکہ ہیں، تمام انبیاء کے امام حضور ہیں، یہ تمام انبیاء کے باپ بھی ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ کہا کیوں نہ ہو، ہمارے باپ ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، مسجود ملائکہ بھی ہیں، کائنات کی ابتدا، بشریت کی ابتدا انہی سے ہوئی ہے۔ اب یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کے عرض کریں گے، اے پیارے آدم، ہم تمہاری اولاد ہیں، ساری امتیں اکٹھی ہیں، یہ دیکھیں محشر کا دن کیسا سخت دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ جلدی ہمارا حساب کتاب ہو۔ اب غور کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ کہا آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ اب ساری مخلوق کہے گی اے پیارے آدم تم ہمارے باپ ہو، چلے ٹھیک ہے آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو ہمیں اگلی راہ بھی بتاؤ، ہم کس کے پاس جائیں؟ فرمایا اذهبوا الی نوح، فرمایا نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اب یہ ساری امتیں نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گی، نوح علیہ السلام سے جا کے عرض کریں گی تم اللہ کے پیارے نبی ہو، آج یہ مشکل کا وقت آ گیا ہے، آج ہم مصیبت میں ہیں تو ہماری جان چھڑوائی جائے، جلدی حساب کتاب ہو، ہمیں عذاب سے نکالا جائے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے آج یہ کام میں بھی نہیں کر سکتا۔ کہا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ ساری مخلوق کہے گی، ساری امتیں کہیں گی اے پیارے نوح پھر ہم کس کے پاس جائیں، پھر ہم کہاں جائیں؟ کہا ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، وہ بھی کہیں گے آگے چلے جاؤ۔ کہا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے آگے چلے جاؤ۔ ارے یہاں پر تھوڑا سا ٹھہرنا، یہاں پر غور کرنا، اب محشر کا میدان ہے، اب محشر کے میدان میں دل میں بات کون ڈال رہا ہے؟ سفارشی تلاش کرنے کی، وسیلہ تلاش کرنے کی بات کون ڈال رہا ہے؟ یہ خالق کائنات ڈال رہا ہے۔ اگر وسیلہ تلاش کرنا، اگر اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کو وسیلہ ماننا یہ شرک ہوتا تو محشر کے میدان میں کہ اللہ نے کیا شرک کی دعوت دی ہے؟ اللہ شرک کی دعوت سے پاک ہے، اللہ شرک سے پاک ہے۔ اللہ نے جو دل میں ڈالا پتہ چلتا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، سارے ایک دوسرے کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اب کیا یہ نبی شرک کر سکتے ہیں؟ اور پتہ چلتا ہے خدا بھی شرک سے پاک ہے، یہ نبی بھی شرک سے پاک ہیں۔ یہ محشر کے میدان میں اگر سفارشی تلاش کرنا شرک نہیں بنتا تو آج اس دنیا میں اگر ہم حضور کا وسیلہ دے لیں، حضور کا وسیلہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، اگر محشر کے میدان میں شرک نہیں بنتا تو آج بھی شرک نہیں بنے گا، آج بھی شرک نہیں بنے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اب موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جاؤ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ اب یہ ساری مخلوق، ساری امتیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج یہ کام میں بھی نہیں کر سکتا، جاؤ تم محبوب کریم علیہ السلام کے پاس جاؤ، آج اگر اس مصیبت سے تمہیں کوئی ہستی نکال سکتی ہے، آج اگر حساب کتاب کوئی ہستی جلدی کروا سکتی ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے جن کا نام ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا کہ تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ اب غور کرنا، عیسیٰ علیہ السلام حضور کے پاس بھیج رہے ہیں، یہ ساری امتیں، یہ ساری مخلوق حضور کے پاس آ رہی ہے۔ آج پتہ نہیں مولویوں کو کس نے بتا دیا کہ حضور نے کہا مجھے تو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیا ہے
اب غور کریں، یہ ساری امتیں، یہ ساری مخلوق حضور کے پاس جائے گی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ ساری امتیں اکٹھی ہو کے جائیں گی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہیں گے کہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، یہ نہیں کہیں گے کہیں اور چلے جاؤ۔ اب حضور کیا کہیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ انا لہا انا لہا، ارے تم نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ اس کام کے لیے میں مصطفیٰ ہی تھا، تم نے ذرا جلدی آ جانا تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے کیا عرض کریں گے؟ اب یہ جملے انجیل بارنباس میں لکھے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں گے، یا رب العالمین، اے مولا میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ مولا جب تو نے کائنات بنائی تھی، غور کرنا حدیث کے الفاظ پر، اور تو نے کہا تھا اے محبوب میرا مقصود ہے تیری ذات اور باقی سارا کچھ ہے محبوب میں نے تیری وجہ سے بنایا ہے۔ محبوب محشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مالک جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو نے کہا تھا اے محبوب میرا مقصود صرف تیری ذات ہے، باقی سارا کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ تو آج یہ ساری امتیں مشکل میں ہیں۔ مالک آج حساب کتاب کیا جائے۔ اب جب اللہ کی بارگاہ میں آج دیکھنا اللہ اور محبوب کی محبت بری گفتگو ہوتی ہے۔ جب محبوب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ کہے گا اے محبوب ٹھیک ہے تم نے دعویٰ کر دیا، اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ کوئی گواہ پیش کرو۔ اب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے، عرض کریں گے ٹھیک ہے رب العالمین میں گواہ پیش کرتا ہوں۔ اب محبوب جائیں گے حضرت آدم کے پاس، اب محبوب جائیں گے حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ یہ سارے نبیوں کو لے کے آئیں گے، کہا کہ تم بتاؤ کہ یہ جو سارا جہان اللہ نے پیدا کیا ہے میری وجہ سے پیدا کیا ہے۔ اب سارے نبی آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ مالک ہمیں تو نے دنیا میں بھیجا ہے اور دنیا میں بھیجتے وقت کہا تھا اے پیارے آدم، اے پیارے نوح، اے پیارے ابراہیم، اے پیارے اسماعیل، اے پیارے موسیٰ، اے پیارے عیسیٰ، جاؤ دنیا میں چلے جاؤ اپنی نبوت کا اعلان کرو۔ کہا تمہاری نبوت کے دوران، تمہاری رسالت کے دوران، یہ کلام مجید کی آیت کریمہ کا آگے میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، کہا تمہاری نبوت کے دوران، تمہاری رسالت کے دوران اگر یہ شان والا، اگر یہ عزت والا، اگر یہ مقام والا رسول آ جائے، کہا پیارے آدم، پیارے عیسیٰ، پیارے نوح، پیارے موسیٰ، تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، میرے محبوب کی غلامی اختیار کرنی ہے، میرے محبوب کی غلامی اختیار کرنی ہے، میرے محبوب کو ماننا ہے، میرے محبوب کی مدد کرنی ہے۔ سارے نبی کہیں گے مالک بھیجا تو نے ہمیں دنیا میں تھا لیکن ہر نبی سے یہ عہد لیا تھا، کہا ہر نبی سے یہ وعدہ لیا تھا اے نبیوں تمہاری نبوت کے دوران اگر میرا مصطفیٰ آ جائے تو میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرنا، میرے مصطفیٰ کی مدد کرنا، میرے مصطفیٰ کے پیچھے لگ جانا۔ اب یہ سارے نبی اللہ کی بارگاہ میں جب یہ عرض کر دیں گے، اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے محبوب آج تیری سفارش قبول ہوگی، محبوب جو تو کہتا جائے گا آج وہی ہوتا جائے گا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں سجدے میں سر رکھ دیں گے۔ اللہ فرمائے گا محبوب اپنی زلفیں اٹھا، اپنے چہرے کو اٹھا، محبوب جو تو کہے گا، جو تو کہتا جائے گا آج محشر کے میدان میں میں رب تیرے حکم پر وہی فیصلہ کرتا جاؤں گا، وہی فیصلہ کرتا جاؤں گا۔ اب غور کرنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ محشر کا میدان سجا ہے تو یہ سجا بھی اس لیے ہے تاکہ اللہ کائنات کو دکھا دے، تاکہ اللہ ساری مخلوق کو دکھا دے اے مخلوق والو خلیل و نجی مسیح و کلیم سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری میں ہے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہا سارے نبیوں کے پاس ہو لیا۔ اور یہ بھی غور کرنا اس حدیث پر، اب اگر یہ آدم علیہ السلام کے پاس نہ جاتے، نوح علیہ السلام کے پاس نہ جاتے، ڈائریکٹ ہی
حضور کے پاس آ جاتے تو کوئی کہنے والا کہتا یہ کام تو آدم بھی کر سکتے تھے، یہ کام تو موسیٰ بھی کر سکتے تھے، یہ کام تو نوح علیہ السلام بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا، پھر نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، تاکہ پتہ چل جائے کہ آج اگر سب سے زیادہ میں عزت دکھا رہا ہوں، سب سے زیادہ میں مقام بلند دکھا رہا ہوں، آج اگر جو شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، آج اگر جن کی حکومت ہوگی وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ اللہ کریم، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، مرحبا مرحبا مرحبا، رسول کے غلام ہیں، موت بھی حیات ہے تو زندگی فضول ہے۔ اگر یہ سارے اللہ کریم آدم علیہ السلام کے پاس نہ بھیجتا، باقی نبیوں کے پاس نہ بھیجتا، تو کوئی کہتا یہ کون سا کوئی اوکھا کام تھا، یہ کون سا کوئی مشکل کام تھا، کسی کے پاس بھی جاتے تو رہائی ہو جاتی۔ اللہ نے سارے دروازے کھٹکھٹائے اور کہا تمہیں پتہ چل جائے دنیا میں سب سے جو مقام بلند ہے اور آخرت میں جس کا سب سے مقام بلند ہے وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرے مصطفیٰ ہیں، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں۔ ارے یہ حضور علیہ السلام ہیں۔ اس لیے بھائیو، یہ چند سال کی زندگی ہے، پتہ نہیں کسی کی آج ختم ہو جائے، کسی کی کل، کسی کی پرسوں، لیکن اگر اس دنیا میں اللہ کے محبوب کو مانا ہوا تو محشر کے میدان میں بھی حضور کے علاوہ چھٹکارا نہیں ہوگا۔ حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے تو تمہاری جان چھوٹے گی، تمہارے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ ارے دنیا میں ہی حضور کو راضی کر لو۔ اب غور کرنا، اب ہم نے یہ حدیث مبارکہ سن لی ہے، ہمیں پتہ چل گیا حضور نے یہ بیان کیا کہ محشر کے میدان میں ایسا ہوگا، یہ سارا کچھ اب ہم نے سنی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ ہم اب سنی ہے تو ہم کہیں کہ ہم اس وقت ڈائریکٹ حضور کے پاس جائیں، لیکن اللہ یہ ذہنوں سے مسخ کر دے گا۔ اللہ کہے گا جانا اس طریقے سے ہے، اگر حضور تک پہنچنا ہے تو اس طریقے سے پہنچنا ہے، پہلے آدم کے پاس جانا ہے، پھر نوح کے پاس جانا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، سارے نبیوں سے ہوتے ہوئے، تاکہ پتہ چل جائے کہ آج اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جس کا مقام ہے وہ میرا محبوب ہے۔ اللہ اس طریقے کے ساتھ، اب غور کریں، اب یہ قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، کتنے 100 سال بعد آئے گی، شروع سے لے کر انتہا تک۔ اب یہ محشر کے دن کا فیصلہ ہے، محشر کے دن یہ سارا کچھ ہوگا۔ اب حضور مدینے میں بیٹھ کر صحابہ سے یہ سارا کچھ بیان فرما رہے ہیں۔ ارے تم کہتے ہو کل کا نہیں جانتے، پرسوں کا نہیں جانتے، ارے کل پرسوں یہ تو بہت قریب کی باتیں ہیں، میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ تم نے مر جانا ہے، مر کے اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ میرے محبوب کا تو علم غیب وہ ہے کہ حضور محشر کے میدان میں جو جو ہوگا حضور نے اپنے غلاموں کو سارا کچھ پہلے ہی بتا دیا ہے، حضور نے سارا کچھ اپنے غلاموں کو پہلے ہی بتا دیا ہے۔ کہا اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے قریب و بعید غیب کی خبریں جاننے والا اللہ کا وہ حبیب، یہ حضور علیہ السلام ہے۔ اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہی قرآن، وہی فرقان، یہ حضور علیہ السلام ہے، یہ محبوب کریم علیہ السلام ہے۔ اس لیے بھائیو، آج حضور کی غلامی اختیار کر لو۔ جب حضور کی بات آ جائے اپنی زبانیں بند کر لو، جب حضور کا ذکر آ جائے بس یہی کہنا ہے کہ حضور سب سے اونچے ہیں۔ اللہ نے اگر اپنے بعد کسی کا مرتبہ رکھا ہے، اور یہ تو ہمارے بزرگ، ہمارے بچے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ کائنات میں سب سے عظیم ہستی وہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں، خود بھی اپنے ذہنوں میں، اور آپ کی محفلیں صرف ذکر مصطفیٰ سے شاد ہوں۔ آپ محلے میں بیٹھے ہیں، آپ بازار میں بیٹھے ہیں، آپ کا کام ہے صرف ذکر مصطفیٰ کریں۔
اور حضور فرماتے ہیں من احب شیئن اکثر ذکر ہو، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی اکثر وہ اسی کا ذکر ہوگا۔ تو ہمیں تو محبت ہی حضور کے ساتھ ہے، ہم بازار میں چل رہے ہوں، ہم گاڑی پر ہوں، ہم رستے میں ہوں، ہم جہاں کہیں بھی ہوں، ہر وقت حضور کا ذکر ہوگا تو یہ ذکر مصطفیٰ تمہاری بخشش کا سامان بن جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔